السلام علیکم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہم اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں یا صرف سہارا؟ تو آپ اپنی زندگی پر ذرا غور کریں کہ کیا آپ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں یا اللہ کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہر آدمی کو خود بھی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ایسا کیا ہے۔ اسی کو دوسرے انداز میں ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا ہماری بندگی صرف مشکل کے وقت جاگتی ہے یا اللہ سے ہمارا تعلق ہر حال میں قائم رہتا ہے؟ گویا کیا ہم واقعی اللہ کو چاہتے ہیں یا صرف اپنی مشکلات کا حل؟ اور اس کے لیے دو آیتوں کا حوالہ بھی دیا گیا، لیکن ہم ان دونوں آیت کی طرف جانے سے پہلے چند بات سامنے رکھتے ہیں کہ سوچیں، سمندر میں کشتی ڈوبنے لگے، ہر سہارا ختم ہو جائے تو انسان کس کو پکارتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس لمحے انسان خالص اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے ساحل پر پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو مشکل انسان کو اپنی کمزوری کا احساس دلاتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ بحران کے وقت انسان کا رجوع اللہ کی طرف فطری ہوتا ہے۔ اصل امتحان مصیبت نہیں بلکہ آسانی کے بعد بھی اللہ سے وابستہ رہنا ہے۔ سچی بندگی صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ سے تعلق قائم رکھنے کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تب ہمیں اللہ کیوں یاد آتا ہے؟ اگر آج آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں کیا آپ کی عبادت بھی کم ہو جائے گی؟ ہم اللہ کو چاہتے ہیں یا صرف اللہ کی مدد؟ کیا ہماری دعا محبت سے نکلتی ہے یا صرف مجبوری سے؟ قرآن نے انسان کی ایک ایسی کمزوری بیان کی ہے جو شاید ہم سب میں موجود ہے۔ جن دو آیتوں کا حوالہ ہے اس میں سورہ العنکبوت اس کی آیت نمبر 65 اور سورہ یونس اس کی آیت نمبر 22۔ آیتوں کی وضاحت سے پہلے چند بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روزمرہ کی زندگی سے آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے جو ہر کیفیت میں ہر حالت میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کو اسی لیے اللہ نے تا قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب کہا ہے کیونکہ آپ کسی بھی کیفیت میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، آپ زندگی کس طرح بھی گزار رہے ہوں، ہر لمحے اللہ کی فرما برداری کیسے اختیار کی جائے۔ یہی زندگی کی آزمائش ہے کہ اللہ نے آپ کو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں یا اللہ کے نافرمان۔ تو پہلی مثال ہوائی جہاز میں شدید پریشانی کا عالم ہے۔ تصور کریں کہ ایک بین الاقوامی پرواز شدید جھٹکوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسے لمحوں میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف مذاہب یا نظریات رکھنے والے بہت سے لوگ بے اختیار دعا کرنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ اب آپ اس کا قرآنی رب دیکھیں کہ جب انسان اپنے اختیار کو ناکافی پاتا ہے تو وہ کسی اعلیٰ طاقت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خطرہ ٹلنے کے بعد اس تعلق کا کیا بنتا ہے؟ دوسری مثال آپ دیکھ لیں، کسی شہر کے بڑے اسپتال میں ایک مریض آپریشن تھیٹر میں ہے۔ خاندان کے افراد پوری بے چینی سے دعا کرتے ہیں کہ آپریشن کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کے بعد زندگی معمول پر آتے ہی بہت سے لوگ اس کیفیت شکر اور تعلق کو برقرار نہیں رکھ پاتے۔ تو آزمائش ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، مگر قرآن تو آسانی میں بھی اس تعلق کو قائم رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیں کہ امتحان یا ملازمت کا انٹرویو، کہ ایک طالب علم امتحان سے پہلے یا ایک امیدوار اہم انٹرویو سے پہلے مسلسل دعا کرتا ہے۔ کامیابی ملنے کے بعد اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ سب کچھ صرف اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ تھا تو انسانی نفسیات کا وہی پہلو سامنے آتا ہے جس کی طرف آیات توجہ دلاتی ہیں۔ کیا دعا صرف ضرورت کے وقت ہی یا اللہ سے تعلق مستقل ہے؟ اسی طرح ایک اور مثال نے کاروباری بحران سے، کہ ایک تاجر یا کاروباری شخص شدید مالی نقصان میں اللہ سے مدد مانگتا ہے۔
کچھ عرصے بعد کاروبار دوبارہ چل نکلتا ہے، لیکن پھر مصروفیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ شکر، دعا اور اخلاقی احتساب پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اصل امتحان کامیابی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور مثال نے قدرتی آفات کی کہ زلزلہ، سیلاب یا طوفان جیسے حالات میں مختلف شہروں اور ممالک کے لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ حالات معمول پر آنے کے بعد وہی احساس، احتیاج اور عاجزی اکثر کم ہو جاتی ہے۔ اس میں قرآنی نقطہ یہ ہے کہ مشکل ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ سبق آسانی میں بھی یاد رکھتے ہیں؟ ایک اور مثال لے لیں روزمرہ کی ذاتی آزمائش میں۔ کسی شخص کی گاڑی سنسان سڑک پر خراب ہو جاتی ہے، موبائل بند ہے، کوئی مدد نظر نہیں آتی۔ وہ دل سے دعا کرتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے۔ مدد ملنے کے بعد زندگی پھر معمول پر آ جاتی ہے۔ تو ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے لمحات سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں اپنی محدود طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس اگر مستقل عاجزی میں بدل جائے تو آیات کا مقصد زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ تب آئیے ہم ان آیتوں کی طرف بھی چلیں جہاں ہمیں حوالہ دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سورہ العنکبوت اور اس کی آیت نمبر 65 اور 66 دیکھ لیں۔ پہلے آپ کے سامنے آج کل کے موجودہ تراجم میں سے ایک ترجمہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی پر اعتماد رکھتے ہوئے۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دلاتا ہے یا بچا لاتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بس جب وہ ترتیب وار ہوتے ہیں، سوار ہوتے ہیں۔ رکب کہا جاتا ہے دراصل ترتیب وار ہر چیز رکھنے کو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ جب اللہ کی ہدایت کو کوئی سمجھتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو بھی ترتیب وار کرتا ہے۔ فی الفلک خاص تیرنے میں، یہ کشتی میں تیرنے کی بات نہیں ہو رہی، اور آج تو کشتی میں بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں، اب تو پانی جہاز آ گیا، تو اس میں لوگوں کی اکثریت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور لمبے سفر بھی ہوتے ہیں۔ کشتیوں پر تو چھوٹے چھوٹے سفر ہوتے ہیں۔ تو بات کشتی کی نہیں، فلک کہا جاتا ہے دراصل تیرنے کو۔ تو پس جب وہ ترتیب وار ہوتے ہیں خاص تیرنے میں، فرما برداری کے تیرنے میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو مخلص ہو کر اس کے نظام کے لیے۔ تو ایسے وقت میں جب بھی کوئی اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ جو تیرنے میں سوار ہوتا ہے وہاں اللہ کو خالص ہو کر اس کے نظام کے لیے پکارتا ہے۔ فلما نجاہم، پس جب اس سے نجات ملتی ہے، یہ اس کا کام ہو جاتا ہے یا وہ فرما برداری اختیار کرنے سے جو نتائج سامنے آ جاتے ہیں، الی البر، اب اگرچہ اس کو آپ کشتی لے رہے ہیں تو خشکی کی طرف ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو اللہ کی ہدایت کے تابع کریں گے تو کیونکہ وہ فرما برداری میں تیرنے میں ترتیب وار ہو رہا تھا، لہٰذا وہ نیکی کی طرف اسے نجات مل جاتی ہے۔ اذا هم یشرکون، جب وہ ملاوٹ کرنے لگتا ہے، جب ہدایت مل گئی کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور وہ نیکی کی طرف آ گیا تو اب اسے ملاوٹ کا خیال آتا ہے کہ ہم خالص صلاۃ قائم کر رہے ہیں، اس میں تو کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ یہ کیا کہ ہم اپنے مال بھی اپنے طریقے سے خرچ نہ کر سکیں، ہم اپنی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہ گزاریں، تو پھر اسے ملاوٹ کا خیال آتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے۔ اگلی آیت اس کی مزید وضاحت کر دے رہی کہ تاکہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی، لیکفروا بما آتیناہم، یہ انکار کرنے کے لیے اس کا جو انہیں دیا ہے، جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے الکتاب دی ہے، قرآن کی صورت میں اپنی ہدایت کی کتاب دے رکھی ہے۔ تو اب جو لوگ ملاوٹ کرنے پر آ جاتے ہیں اور اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے تو انہیں الکتاب دی ہے، اب اس کا انکار کرتے ہیں۔
وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور وہ تمہیں نظریہ دینا چاہتے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس ان قریب وہ جان لیں گے یا ان قریب انہیں علم ہو جائے گا. تو ان آیتوں میں جو اللہ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ بس جب بھی کوئی بھی شخص جو اللہ کا تابع دار ہونے کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کا اقرار کرتا ہے، اور اس تیرنے میں وہ اپنے آپ کو ترتیب وار کر لیتا ہے، ہموار کر لیتا ہے، خالص اللہ کو پکارتا ہے اس کے نظام کے لیے کہ واقعی اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی اسے نیکی کی طرف نجات مل جاتی ہے، معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، باکردار لوگ مل جاتے ہیں، معاشرہ بننا شروع ہوتا ہے، تو جب وہ ملاوٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ ملاوٹ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا انکار کرنے کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا، اور وہ خود تمہیں نظریہ دینا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے اپنا نظریہ اپنی کتاب میں دے رکھا ہے، اس نظریے سے ہٹا کر وہ تمہیں اپنا نظریہ دے دیتے ہیں. تو بہت جلد انہیں یہ علم ہو جائے گا کہ کیا نجات کامیابی اللہ کے نظریے میں ہے یا غیر اللہ کے دیے گئے نظریے میں. یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے. اب آئیے جو دوسری آیت کا حوالہ ہے، سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 22، 10 کی 22. وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی میں اور دریا میں، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ ان کے ساتھ انہیں لے کر پاکیزہ ہوا کے ساتھ چلیں، اور وہ اس سے خوش ہوئے. اس کشتی پر ایک تند و تیز ہوا آئی اور ان پر ہر طرف سے موجیں آ گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے. وہ اللہ کو پکارنے لگے اس کی بندگی میں خالص ہو کر کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے. یہ ہے ہمارا آج کل کا ترجمہ. وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ انہوں نے روایتوں کو مد نظر رکھ کر ترجمہ کر رکھا ہے، کبھی اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، اس پر عمل کرنے سے کیا نتیجہ ہوگا، نہ کرنے سے اس کا کیا نتیجہ ہوگا. اگر اس حکم کی حکمت کو بھی سمجھ لیتے تو بات بہت واضح تھی کہ یہ صرف کشتی پر تیرنے کی بات نہیں ہوتی. کشتی پر تیرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بمشکل دنیا کی آبادی کا 2%، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے. دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. هو الذی یصورکم فی البر والبحر، وہی ہے جو کہ تمہیں سیر کراتا ہے نیکی میں اور خوب بہاؤ دینے میں. تو یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو عبرت حاصل کرو کہ جب نیکی میں ہو اور تمہیں بلا امتیاز سب کچھ فائدہ مل رہا ہے تو اس سے عبرت پکڑو. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم خاص تیرنے میں ہو، نہیں جب آپ اللہ کی مکمل فرما برداری میں ہیں. وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ جاری رکھتے ہیں اس کو پسندیدہ احکامات کو. وفرحوا بها، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس کو. جاءتها ریح عاصف، کہ آئے اس کے پاس احکامات تند و تیز. یہ طوفانی ہوا نہیں ہے بلکہ تیز رفتار احکامات ہیں. وجاءہم الموج، اور ان کے پاس ایک موج آ جاتی ہے. یقینی سی بات ہے آپ اللہ کے جتنے فرما بردار ہوتے ہیں تو اتنی ہی تیزی سے نتائج بھی آتے ہیں، جس کو سورہ نصر میں اللہ نے کہا ہے کہ پھر لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہیں. تو فوج در فوج داخل ہونا نہیں، ایک موج کی طرح آنا. من کل مکان، ہر ایک جگہ سے، کیونکہ دنیا کہیں بھی انسان رہتا ہے وہ جہاں پرامن ماحول دیکھتا ہے، جہاں اچھے نتائج دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس طرف جائے. وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ یہ گمان کر لیتے ہیں یہ کہ ان کا احاطہ کیا گیا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص ہو کر اس کے نظام کے لیے. لئن انجیتنا من ہذہ، اگر ہمیں نجات دے دیا گیا اسی سے، لنکونن من الشاکرین، ضرور ہم قدر کرنے والوں میں سے ہوں گے. تو دیکھیے اس آیت میں دراصل احکامات کیا ہے. پہلے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ ہے جو تمہیں عبرت کے لیے سیر کرواتا ہے، نیکی میں بھی خوب بہاؤ دینے میں بھی.
یعنی جب خوب آپ فرما بردار ہوتے ہیں اور ہر طرف سے آپ کو فراوانی مل رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس میں آپ مکمل تیر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی تم کو پسندیدہ احکامات جاری ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری کے احکامات جاری ہوتے ہیں، اور وہ اس پر خوش بھی ہوتے ہیں کہ انہیں بڑے تیز ترین احکامات آ رہے ہیں۔ لیکن جب لوگ موج کی طرح آ جاتے ہیں، خوشحالی دیکھ کر کے ہم بھی اسی ماحول میں رہیں، ہر ایک جگہ سے آتے ہیں، تو وہاں پر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ نئے لوگ اور بالکل فوج در فوج آ رہے ہوں، موجوں کی طرح آ رہے ہوں، تو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ احکامات کی فرما برداری میں کہیں خلل آ جاتا ہے، کچھ نافرمانی بھی ہو جاتی نئے لوگوں کو، کیونکہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، کچھ ملاوٹ ہو جاتی ہے، کچھ شرک ہو جاتا ہے، تو اب وہ لوگ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کا احاطہ ہو گیا۔ یہی تو اصل آزمائش ہے کہ اب جب لوگ آئیں تو ان سب کو کیسے فرما بردار بنایا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے کہ اللہ کے احکامات کے جو فوائد حاصل ہو رہے تھے وہ بتدریج جاری رہے۔ تو اس وقت وہ پھر خالص ہو کر اس کے نظام کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہیں اس سے نجات مل جاتی ہے، یعنی ایک ماحول بن جاتا ہے اسی میں سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور قدر کرنے والوں میں سے ہیں۔ اگر نہیں بن پاتا تباہی کی طرف چلے جاتے، پھر شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں سے آپ کو دراصل اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے کہ اللہ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے، اور کیسے آپ اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کریں گے، کس طرح آپ وہ لمحہ گزاریں گے جہاں آپ کو اللہ کے احکامات کو بڑی تیز رفتاری سے عمل کرنا ہے، اور کس طرح وہ لمحہ گزاریں گے جب آپ میانہ روی کے ساتھ مکمل فرما برداری کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ ایسا کیسے اور کس طرح سے قائم رکھا جا سکتا ہے کہ جو کچھ آپ نے سمجھا وہ اچھی طرح سے بات واضح ہو جائے اور لوگوں پر اس کا اثر بھی آئے۔ تو قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ مشکل میں اللہ کو پکارنا غلط ہے، بلکہ وہ انسان سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آسانی میں بھی تمہارا دل اسی طرح اللہ سے جڑا رہتا ہے؟ آپ ذرا اپنی زندگی کے پچھلے 5 سال یاد کیجئے، کوئی ایک ایسا لمحہ ضرور آیا ہوگا جب آپ نے دل سے دعا کی ہوگی، اور آپ خود سے ایک سوال پوچھیں، کیا وہ دعا پوری ہونے کے بعد بھی میرا اللہ سے تعلق پہلے جیسا رہا؟ تو یہ ہر آدمی اپنے آپ سے خود سوال کرے، شاید اسے جواب مل جائے۔ اب شاید اللہ کو صرف مشکل میں پکارنا ہماری کمزوری نہیں، ہماری فطرت کا حصہ ہو، لیکن قرآن ہمیں اس سے آگے لے جانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے صرف طوفان میں نہیں بلکہ ساحل پر بھی قائم رہے۔ ایمان کی اصل پہچان یہ نہیں کہ ہم مصیبت میں کتنی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ راحت کے دنوں میں بھی ہمارا دل کس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے آ رہے ہیں، اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ ہم بہترین پرامن دور میں اللہ کو یاد رکھتے ہوئے زندگی کے امتحان میں کامیاب ہیں، یا ہم نے کامیابی اور امن حاصل کر کے اللہ کو بھلا دیا؟ اگر کامیابی حاصل کرنے کے بعد اللہ کو بھلا دیں گے تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج کے امت مسلمہ کا حال ہے۔ جب تک اللہ کے ساتھ جڑے رہے، بغیر کسی شرک کے، بغیر کسی ملاوٹ کے دنیا میں حکمران رہے، جیسے ہی انہوں نے ملاوٹ شروع کر دیا، اللہ کی فرما برداری میں نافرمانی اختیار کرنا شروع کیا، فوج در فوج لوگ اسلام لاتے رہے، لیکن وہ اپنے مشرکانہ عقائد کو بھی ساتھ لے آئے اور اسے روک نہیں پائے، اس امتحان میں پورے نہیں ہوئے، تو پھر آپ کا بحران کیسا آیا، کس طرح افتاد پڑی، اور کیسے آپ کی ترقی چھین لی گئی، دوسری قوم آپ پر مسلط ہو گئی، اور آج تک آپ اٹھ نہیں پائے۔ تو اٹھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ قرآن نے جو کچھ بتایا کہ بحران کے وقت انسان کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، تو جب تک آپ اللہ سے رجوع نہیں کریں گے، سیدھی سی بات ہے کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے، مشکل میں یا آسانی میں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا،
تاکہ ہمیں بھی یہ اندازہ ہو کہ آپ کس قدر توجہ اور لگن سے ہماری دروس کو سنتے ہیں اور قرآنی آیت سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ واقعی اللہ کی یہ بات ہے یا نہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ اپنے جیسے ہم خیال لوگوں میں ہمارے درس کو شیئر بھی کریں، تاکہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے میں لوگ جلد از جلد آسانی سے پہنچ سکیں۔ اگر ہم کسی غلطی پر ہوں تو ہماری بھی اصلاح کیجیے، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ہمارا کام صرف قرآن سے ہدایت ہمیں ملتی ہے، ہم اسے لوگوں تک پہنچا دیں، کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ ہمارا معاملہ نہیں، کیونکہ اللہ نے ہماری ذمہ داری صرف پہنچانے کی لگائی ہے، اور اپنی حد تک ہم اس کے مکمل فرما بردار ہیں۔ جہاں تک ہماری کوشش ہو سکتی ہے ہم اس پر تیار ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ایسے باکردار افراد اکٹھے ہوں اور ایک ایسا معاشرہ بن جائے جو پرامن ہو، لوگوں کے لیے مثال بن جائے، ایک بطور نمونہ انہیں ماڈل بستی قائم ہو جائے، تو لوگ پھر خود بخود اس طرف قرآن کی طرف آئیں گے کہ ہمیں بھی ایسا ہی نظام چاہیے۔ تو امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی اور دونوں آیتیں بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ صرف وقتی طور پر پانی میں پھنسنے یا طوفان میں پھنسنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے ساتھ کام آتی ہے۔ آپ اپنی زندگی پر بھی نظر دوڑائیں تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ آپ کس وقت اللہ کو خالص ہو کر یاد کرتے ہیں اور کب آپ اپنے عقائد کے تحت مختلف فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کے حوالے کے ساتھ دوبارہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔